اتفاق ایسا ہے کہ جب بھی کوئی مجلس، جب بھی کوئی خوشی، جب بھی کوئی گیدرنگ اور شادی خصوصاً ہوتی ہے تو 3 حجتیں پیش کی جاتی ہیں. بس ہم چاہتے تو نہیں تھے لیکن کیا کریں. بچے جو ہوئے، بچے 6 سال کی بات نہیں ہے، بچے 40 سال ابھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، 60 سال بچے بھی وہاں بیٹھے موسیقی سن رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، اب شادی کے موقع پہ اگر ہم سختی کریں گے تو رشتہ ٹوٹ سکتا ہے. یہ کسی کو خوف نہیں کہ اللہ سے تعلق بھی تو ٹوٹ سکتا ہے. تیسرا عذر، سختی نہیں ہونی چاہیے. یہ جتنے لوگ آئے ہیں ان کو دین کی بات بھی بتا دیں. چلو اگر موسیقی لگی ہے تو یہ موقع بنا ہے، اس موقع کو غنیمت جان کے ان کو دین کی بات سمجھ آئے گی، ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر شدت نہیں ہے. اگر کچھ دیر موسیقی لگی ہے تو کیا ہے. مسلمانوں، میرے معزز اور میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات نازل ہو چکی ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو اور تمہیں سنائی دے، وہاں نہ بیٹھا کرو یہاں تک کہ کوئی اور بات نہ کرنے لگ جائیں. اگر تم بیٹھے رہے، جتنا گناہ ان کو ہوگا اتنا ہی گناہ تمہیں ہوگا. کافروں اور منافقوں کو اللہ جہنم میں جمع کریں گے. کیا مطلب؟ کافروں کا کام ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرنا، اور اگر تم ساتھ بیٹھو گے تمہارے اندر نفاق آئے گا، اور ایسے نفاق والے جب ہوں گے انکم اذا مثلہم، تو پھر جہنم میں بھی اکٹھے جائیں. تو میں آپ کو ادباً کہوں گا، قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں اور دیگر آثار کی روشنی میں 3 جگہ پہ آپ کے ایمان کا سودا نہیں ہونا چاہیے، کوئی کمپرومائز نہیں. جس جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی نشانیوں اور اہل علم اور علماء اور اس مبارک مشن پہ طعن و تشنیع ہو جائے، وہاں مومن کو نہیں بیٹھنا چاہیے، مجلس سے اٹھ جائے. اللہ کی آیتوں سے مراد کیا ہے؟ جس جگہ اللہ سبحانہ وتعالی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے صحابہ رضی اللہ عنہم وارضاہ، نیک اور صالح لوگ اور علماء، ان کی توہین کی جا رہی ہو، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس مجلس میں بیٹھا ہے. دوسری جگہ جہاں غیر مسلم کی خوشی کا موقع ہو، وہاں مومن نہیں جایا کرتا. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آپ کو یاد ہوگی، جو غیر مسلم کی خوشی میں، عید میں اگر کوئی انڈا بھی لے کے چلا جائے تو وہ بھی اتنا ہی کافر جتنا کافر ہوتا ہے. لیکن آج یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں. آج مجھے صرف رکھ رکھاؤ کے بناوٹی رسول کی روشنی میں مسلمان ہونے کے ناطے کہنا پڑتا ہے، اللہ ہمیں توفیق نہ دے، میں مسیحی برادری کو کیک پیش کرتا ہوں. کس کو؟ جو تمہارے پیغمبر کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. ایک تو یہ بات آپ نے سنی، اور قرآن کہتا ہے اتنی بڑی بات ہے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا کہ زمین شک ہو جائے، آسمان پھٹ جائے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا. میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں. اور وہ کیا لکھتے ہیں؟ کبھی کسی نے وہ گاڈ اسپیل اور عہد جدید عہد قدیم پڑھا؟ کہتے ہیں وہ بھی تو الہامی کتاب ہے نا. قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، ایک تورات اور ایک انجیل نازل کی. یہ متی، یہ مرقس، یوحنا، یہ لوقا، یہ برنباس، 5 کیسے ہو گئے؟ پھر ان کا متن کیا کہتا ہے؟ یسوع بن یوسف النجار من سلالت آل داود. نعوذ باللہ، میری زبان یہ طاقت نہیں رکھتی لیکن سمجھانا مقصود ہے. وہ کیا لکھتے ہیں کہ اصل میں یوسف النجار کے ساتھ
والعیاذ باللہ مریم علیہ السلام کی دوستی ہوئی جس کی پاداش میں عیسیٰ پیدا ہوئے. آپ ان کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھیں جو آپ کے پیغمبر، جو اللہ کے پیارے نبی کو حرام کی اولاد سمجھے. مومن ایسی جگہ پہ نہیں جا سکتے، ایمانیات کا سودا نہیں کرتے. اور تیسری بات، جہاں کہیں اس طرح کی مجالس ہو، رقص، لہو، لعب، حز و نش اور موسیقی، مومن کا کام نہیں ہے. میرے بھائیو، آپ بہت نیک ہیں، اللہ آپ کو اور مجھے نیک بنائے. آپ نرمی کو بہت پسند کرتے ہیں اور لوگوں کی بناوٹی نرمی کہ برائی پر بھی نرمی اختیار کرو، یہ نرمی نہیں ہے. یہ اسلام نے نرمی نہیں سکھائی. اسلام کہتا ہے برائی سے بچو، برائی سے بچاؤ. یہ نرمی نہیں ہے کہ وہاں گناہ میں بیٹھ جاؤ، چلو جب یہ خاموش ہوں گے تو میں بھی سمجھا دوں گا. ایک لمحے کے لیے سوچئے. حدیث کہتی ہے جس حالت میں کوئی مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے. اللہ کی قسم، بھائی ہونے کے ناطے سے گزارش کروں گا، اگر آپ ایسی مجلس میں جائیں اور وہاں موت آ جائے کیا بنے گا؟ کسی کو پتا ہے موت کا؟ کیوں اپنے آپ کو امتحان میں ڈالتے ہو؟ یہ شدت نہیں ہے. شدت کا معنی اللہ کے رسول سے سمجھیے، نرمی کا معنی اللہ کے رسول سے سمجھے. نرمی کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے چرواہے کی بانسری کی آواز سنی. چرواہا جانوروں کو چرا رہا ہے اور ساتھ بانسری کی آواز نکال رہا. عبداللہ ابن عمر نے فوراً اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں لے لی اور جس راستے پہ جا رہے تھے وہ راستہ چھوڑ کے راستہ بدل کے دوسری طرف چل دیے. اور وہ کہہ رہے تھے یا نافع، نافع ان کے غلام تھے، اے نافع سن رہے ہو ابھی آواز آ رہی ہے؟ تو نافع کہتے ہاں. اور دور چلے گئے. حتی قلت لا، میں نے کہا اب آواز نہیں آ رہی. اس وقت اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی اور پھر اپنے راستے پہ آئے اور کہنے لگے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع زمارۃ راع فصنع مثل هذا. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے بھی ایسی آواز سنی تو ایسے ہی کیا تھا. میرے معزز اور پیارے بھائی، تیرے لیے آئیڈیل اور قدوہ اور اسوہ اور نمونہ تو بانسری کی آواز سن کے انگلیاں کانوں میں لے اور تم کہو نرمی یہ ہے کہ بیٹھے رہو، تم یہ کہو کہ یہ شدت ہے. بلکہ اس بات کو سمجھیے، آپ کو پتا ہے کہ رقص اور لہو و لعب کی مجالس سے آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے.